وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمد المبعوث رحمۃ للورى اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمۃ المعصومین هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والأعمى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والعاقبة للمتقين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں۔ خدا سے اس عظیم ماہ کا واسطہ دے کر جس کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنا قرار دیا ہے کہ میں نے تم پر روزہ واجب کیا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے تم دولت تقوی حاصل کر سکو، گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر آ جائے، واجبات کی پابندی کا شوق تمہارے اندر آ جائے۔ تو خدا تبارک تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس ماہ کو قرار دیا ہے، ہمیں اس ماہ میں اور پوری زندگی میں اس مقصد کو حاصل کرتے ہوئے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا اگر کامیابی کسی کو ملنے والی ہے تو انا للمتقین مفازا، صرف متقین ہی کو کامیابی ملنے والی ہے۔ جو متقی نہیں ہوں گے وہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چار پیسے کما کر، چار خوشیاں حاصل کر کے، چار شوق اپنے پورے کر کر خوش ہو جائے انسان، لیکن روز محشر قیامت کے دن اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی اس آیت کریمہ کے صدقے اور اس ماہ مبارک کے صدقے خدا تبارک تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے سنوار دے اور ہمیں اس ذریعے سے دینی اور دنیاوی کامیابی عطا کرے انشاءاللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی 2 تاریخ ہے اور یہ تاریخیں بڑی جلدی گزر جاتی ہیں، البتہ ہر دن اور ہر جو ہے زمانہ جو جس عمر میں ہم ہیں، اگر تھوڑا سا ایک ہلکا پیچھے اپنی نگاہوں کو دوڑائیں تو ایسا لگتا ہے کل آنگنوں میں کھیل رہے تھے، کل ہمارا بچپن تھا، لیکن آج جو ہے ایک عمر کا بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں۔ اسی طرح سے زندگیاں گزر جائیں گی، دنیا گزر جائے گی، لیکن کامیاب انسان وہ انسان ہے جو اپنی زندگی میں آنے والے کوئی بھی کامیابی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ان سے انسان فائدہ لے اور ان کی قدر کرے۔ ہر دن ماہ مبارک رمضان کے لیے ایک دعا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اور خدا کی بارگاہ میں معصومین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دن کی کوئی خاص خصوصیت ہے
جس کی طرف شاید ہماری توجہ نہ جائے، معصومین جو جانتے ہیں، آپ حضرات نے ہمیں اس بات سے وہ آگاہ کیا کہ آج کے دن کی خصوصیت کیا ہے۔ تو 2 ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں تو کیا مانگیں؟ تو دوسرے دن کی جو دعا ہے ماہ مبارک رمضان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، پروردگار آج تجھے راضی کرنے اور تیری جو ہے خوشنودی حاصل کرنے سے مجھے قریب کر دے۔ یعنی آج کے دن خدا بندوں سے راضی ہونے والا ہے۔ آج خدا سے ہم یہ طلب کرنا ہے ہمیں کہ پروردگار مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیری مرضی حاصل کر سکوں۔ تو مجھ سے کہہ دے کہ اے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے خوشحال ہوں۔ یہ جواب خدا کی طرف سے آ جائے۔ دوسرا ایک انسان کے لیے بچنے کا جو ہے دعا ہے یہاں پر، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ، پروردگار تیرے انتقام سے اور تیری ناراضگی سے آج مجھے بچا لے۔ یعنی کہیں ایسے نہ ہو کہ 2 ماہ مبارک رمضان جہاں سب سے تو راضی ہو رہا ہے مجھ سے ناراض ہو جائے، جہاں سب کو تو عفو درگزر کر رہا ہے سب کے سامنے، مجھے انتقام کی گرفت میں لے لے، میرے سے انتقام لینے کے فکر میں تو آ جائے۔ پروردگار تیرے انتقام سے اور تیری ناراضگی سے مجھے بچا لے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، پروردگار آج توفیق دے دے کہ کچھ تیری کتاب کو پڑھ لوں، آیات قرآن کی تلاوت کی آج مجھے توفیق دے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، اے اپنی رحمت کے سائے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اس دعا کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو ایک ہی دعا ہے یہاں پر، ناراضی ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے راضی ہو جائے تو راضی ہے، اگر راضی نہیں ہے تو ناراض ہے۔ تو سخت جو یہاں پر لفظ آیا ہے ناراضگی کا، وہ رضایت کی ضد ہے۔ جس بندے سے خدا راضی نہیں ہے، خدا اس سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ تو آج کے دن خدا اپنے بندوں میں سے کچھ سے راضی ہو جائے گا، کچھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس دعا میں آج ہم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار میرا نام ان لوگوں میں سے ہو جن سے تو راضی ہو گیا ہے، میرا نام ان لوگوں میں سے نہ ہو جن سے تو ناراض ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا راستے ہیں کہ ہم اپنائیں، اور کیا صرف دعا کرنے سے اتنا کہہ کر ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں تو کیا کافی ہے؟ نہیں، بلکہ راستے بتائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 2 روایتیں، ایک کتاب ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مذہب شیعہ کی حدیث کی کتاب مشہور روضۃ الواعظین۔ روضۃ الواعظین میں الگ الگ عنوانات پر انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، توحید کے عنوان پر، نبوت کے عنوان پر، امامت کے عنوان پر، قیامت کے عنوان پر، نماز کے عنوان پر، زندگی کے جتنے زاویوں اور گوشوں پر اہل بیت نے روشنی ڈالی ہے۔ ہر ایک مسئلے کو ایک موضوع کی شکل اختیار کر کے اس کے حوالے سے جتنی حدیثیں ان کو مل سکتی تھیں ان کو انہوں نے اس کے نیچے قرار دیا ہے۔ اور 2 جلد کتاب ہے روضۃ الواعظین، جس میں پہلی جلد میں 30 چاپٹر انہوں نے قرار دیے ہیں۔ ہر چاپٹر کا نام دیا ہے انہوں نے مجلس نمبر 1 چند حدیثیں، ایک ٹاپک، مجلس نمبر 2 چند حدیثیں، ایک ٹاپک انہوں نے کور کیا ہے۔ تو دوسری جلد میں 19ویں مجلس، یہ ماہ مبارک رمضان اور روزوں کے حوالے سے ہے۔ تو اس چاپٹر میں کچھ روایتیں ہیں جو انشاءاللہ آج 2 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے تھے اور یہ جو ٹاپکس انہوں نے دیے مجلس، تو اس سے ایک خیال ہمارے ذہن میں آیا، یعنی قدیم حدیثوں کے بیان کرنے کو مجلس کہا جاتا تھا کہ الٹی سیدھی چیزیں بکنے کو نہیں۔ تو وہ 500 سے یہ ان کا شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت کی تاریخ ہے 508 ہجری، یعنی ابھی کچھ سال گزر جائیں گے تو ان کی شہادت کے 1000 سال گزر جائیں گے۔ 1000 سال پرانی کتاب ہے روضۃ الواعظین۔ تو وہاں پر انہوں نے مجلس 1 کس طرح سے بڑوں سے بات کرے، مجلس 2 کس طرح سے گھر والوں کی تربیت کرے، مجلس 3 ماہ مبارک رمضان کی کیا
الگ الگ مجلسوں کو. تو انہوں نے حدیث کے عنوان کو, ایک موضوع کو انہوں نے مجلس نام دیا ہے. تو اس طرح کی دوسری بھی کتابیں جہاں پر اس طرح کے عنوانات دیے گئے ہیں. البتہ آج ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ جیسے دنیا ایک الٹے طرف دوڑ رہی ہے, ہم بھی دین میں بھی جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہے کہ دینی کام تو انجام دے رہے ہیں, لیکن اگر اس کو تھوڑا سا لیبورٹری میں لے کے جائیں اہل بیت کی, کل رات میں ہم نے جو کہا کہ اگر ہم دین کے کسی کام کو انجام دینے کے لیے داخل ہو کر بغیر دین کو نقصان پہنچائے خارج ہو جائیں تو ہنر ہے ہمارا. ہنر ہے ہمارا کہ کوئی کام مجلس کے لیے داخل ہوں, مجلس کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر باہر چلے جائیں. اگر فائدہ لیں تو نور علی نور, اگر فائدہ پہنچا دے تو بہت اچھا, لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے کسی کام سے, ہمارے کسی عمل سے, ہمارے کسی جملے سے, ہمارے کسی حرکت سے جو مقصد دین ہے یا ان چیزوں پر جو ہے وہ بات آ جائے. 2 حدیثیں ہیں, ان 2 حدیثوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کتاب روضۃ الواعظین, ایک 6 امام کے صحابی ہیں جن کا نام سدیر سیرفی 6 امام کی خدمت میں پہنچے ماہ مبارک رمضان کی رات میں, دن کا روزہ گزار کے رات میں امام کی خدمت میں پہنچے. امام کے بڑے جانے پہچانے صحابی تھے, بڑے مخلص امام, بڑے ان سے محبتیں کیا کرتے تھے. جیسے ہی سدیر کو آتے ہوئے امام نے دیکھا تو امام نے سدیر سے فرمایا, یا سدیر ایو لیالی ھذا اتعلم, سدیر یہ کون سی راتیں گزر رہی ہیں, کچھ خبر ہے تمہیں, یہ کون سی راتیں گزر رہی ہیں؟ تو سدیر نے کہا جعلت فدا کا امی و ابی, مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, مجھے پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں چل رہی ہیں. جب جواب صحیح دے دیا کہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں چل رہی ہیں تو پھر امام نے کچھ جملے کہے سدیر سے. اسی طرح کی ایک روایت ہمیں محرم میں ہم لوگ زیادہ سنتے ہیں. محرم کے ایام میں شروعاتی مسائل میں جو مجالس ہوتی ہے اس میں یہ روایت ضرور ذکر ہوتی ہے کہ ریان ابن شبیب 8ویں امام کی بارگاہ میں پہنچے تو امام نے فرمایا, ریان یہ کون سے دن چل رہے, خبر ہے؟ بولا نہیں. کہا ریان محرم شروع ہو گیا اور تم کہہ رہے خبر نہیں مجھے, ہمارا چاہنے والا ہوتے ہوئے. کہا مولا تھوڑا سا میں بزی ہو گیا تھا اپنی زندگی میں. کہا ریان محرم دین کی ساری جان ہے, اس مسئلے میں تم بے خبر ہو, اور کہہ رہے میں دنیا میں مصروف تھا, خبر نہیں تھی. تو دین, یہ 2 روایتیں دیکھیں. 8ویں امام کی خدمت میں ریان پہنچے تو امام نے سوال کیا, ریان دین کیا چل رہا ہے پتا ہے؟ کہا مولا نہیں. یہاں پر امام نے سدیر سے سوال کیا, سدیر کون سے مہینہ چل رہا ہے, کون سی رات میں تم میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہو, خبر ہے؟ کہا جی مولا ماہ مبارک رمضان کی راتیں ہیں. تو اس سے ایک پیغام اہل بیت ہم کو دے رہے ہیں, بندے کو پتا چلے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کس مہینے کی کون سی تاریخ ہے, اس تاریخ میں اسلام میں ہوا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مختصر سی کوئی دعا ہو جو اس دن سے مخصوص ہو, بندہ اس کو پڑھ لے. ٹھیک, تو ان چیزوں کے امام نے جو سوال کیا, بعد امام نے فرمایا سدیر کیا اس بات کی طاقت تمہارے اندر ہے کہ تم ماہ مبارک کے رمضان کی ہر رات حضرت اسماعیل کی نسل کے غلاموں میں سے 10 غلاموں کو آزاد کر دو. حضرت اسماعیل, نسل اسماعیل کے غلاموں میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کی ہر رات تمہارے اندر طاقت ہے, کر سکتے ہو, ارادہ ہے کرنے کا؟ سدیر نے ہاتھ جوڑ کر فوراً کہا مولا میری زندگی آپ کے سامنے ہے, میری کمائی, میری زندگی میں کس پوزیشن پہ ہوں میری زندگی میں. اگر ایک بندے کو آزاد کرنے کے لیے سمجھیں کہ اگر 50 لاکھ روپے چاہیے تو 5 کروڑ روپے چاہیے مولا 10 لوگوں کا آزاد کرنے کے لیے, 30 دن راتوں کی بات کر رہے ہیں آپ, تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ آپ جو ہے میرے سے اس حوالے سے ارادہ سوال پر فرما رہے ہیں. مولا میں اگر عزت سے 1 مہینہ کھا پی کے گزار دوں تو بہت بڑا ہنر ہے میرا, میرے پاس یہ کام کرنے کی طاقت نہیں ہے, میرے اندر طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات علم میں اضافے کے لیے, آپ کے جو غلام آزاد کرنے کا سلسلہ تھا, پہلے لوگ جو ہے ثواب لیا کرتے تھے. وہ پرانے سسٹم میں, تاریخ میں ایسے تھا کہ دوسرے تیسرے ملکوں سے لوگوں کو لایا جاتا تھا, خرید لیا جاتا تھا غلام کے شکل میں, پھر وہ ان کی پراپرٹی ہوئی تھی. جیسے آج آپ کوئی موٹر بائک خرید لیں تو آپ کی پراپرٹی ہے وہ,
جیسے آپ اس کو ڈیل کرنا چاہیں ڈیل کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو بیچنا چاہیں بیچ کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کرنا چاہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسی کو. تو غلاموں کو جو خریدا جاتا تھا اسی طرح کا تھا. غلام انسان کی ایک پراپرٹی ہو جاتی تھی جو اس سے کام لیتے تھے. غلام کو کبھی کبھی آزاد بھی کر دیتے تھے کہ بھائی آپ اپنی زندگی کر لو، کبھی کبھی کسی کو گفٹ بھی دے دیتے تھے کہ بھائی آپ ہی رکھ لو، یہ غلام آپ کے پاس ہے. جیسے شہدائے کربلا میں اسلم ترکی ایک شہید کربلا ہیں جو امام حسین کے غلام تھے، جو امام حسین نے امام سجاد کو گفٹ کیا تھا، شہدائے کربلا میں سے ہیں. ٹھیک، تو یہ سلسلہ اس وقت تھا. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ وہ ثواب لینا چاہے تو آج بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے جرم و گناہ جیل میں ہے، اس کی پینالٹی دے کے اگر آزاد کروا سکتا ہے تو آج کے دور کے غلام کی آزادی ہے. اگر کوئی مومن بے جرم و گناہ، ایک مرتبہ کوئی جرم میں گرفتار ہے تو وہ پھر عدالت اس کے ساتھ چلے گی، لیکن ہمیں اس بات کا پورا یقین ہو کہ بندہ بے جرم و گناہ، اس کو قید کر دیا گیا ہے. اگر کچھ لاکھ پیسہ لے کے جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں، کسی کے پاس طاقت ہے، اگر اس کو آزاد کروا دے تو آج کے دور کا غلام آزاد کرانے کے برابر ہے. جائے گا بندہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی خوشی کرے. اگر یہ بھی موقع نہیں مل پائے انسان کے لیے تو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بچے کی یا کسی اسٹوڈنٹ کی کالج یا اسکول فیس دے سکتے ہیں تو اس کی لائف کو زندہ کرنے کے برابر ہے، یہ کہ اس کی لائف زندہ ہو جائے گی، کہ بندے کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، اس کا مستقبل. تو سدیر نے کہا کہ مولا نہیں، میرے پاس 10 بندوں کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. امام نے فرمایا 9، نہیں مولا 9 کی بھی نہیں، 8 نہیں مولا 8 کی بھی نہیں. سدیر کہتے ہیں کہ امام ایک نمبر کم کرتے آئے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت ہے. سدیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا وہ بھی نہیں ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کی بھی میری فائنینشیل طاقت نہیں ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے چلو سدیر، اگر ایک غلام کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مجھے یہ جواب دو، ایک روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت ہے؟ ایک روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت ہے تمہارے پاس؟ اب سدیر کا یہاں پر ایک حوصلہ آ گیا. اب تک حوصلہ گر رہا تھا کہ امام ایک ایسا میرے سے حکم دے رہے ہیں یا امام کی ایک ایسی نصیحت میرے پاس آ رہی ہے جس کو میں کر نہیں سکتا. اچانک امام نے جب فرمایا کہ سدیر افطار کرانے کی طاقت ہے کسی روزے دار کو؟ ایک کی بات کریں 10 کو کروا دوں گا. افطار کی بات ہے تو 10 کی بھی طاقت ہے. امام نے فرمایا کہ سدیر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا تمہارے سے، وہ غلام آزاد کرانا. مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری فائنینشیل طاقت کیا ہے، تمہیں بے عزت کرنا میرا مقصد نہیں تھا کہ ایک غریب بندہ آ جائے اور ہم کہیں کہ بھائی آپ فلاں